جو بہت اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے ایک ایمان والوں کے لیے راستہ بتایا ہے اور بہت صاف اور ستھرا کسی کمپلیکیشن کے بغیر ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہدایت پانا چاہتے ہیں. ڈرامے باز لوگ نہیں، واقعی جو کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں کس طرح سٹارٹ کریں یہ کام، ہم نے احساس ہے ان کو، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مخاطب ہوئے اس آیت کے اندر نہ عمومی بات کی ہے نہ کسی قوم کی طرف بات کی ہے، بلکہ خاص اور خاص ایمان والوں کی بات کی ہے. مخاطب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی ایمان رکھتا ہوگا تو سمجھ جائے اللہ پاک اس سے بات فرما رہے ہیں. جو ایمان رکھتا ہے اور نیک نیت ہے اس کی لیکن کنفیوز ہے، آج کل کا زمانہ بھی ایسی ہے نا، بے انتہا کنفیوژن انسان کو، خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سچ ہے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، کدھر جائیں ادھر جائیں، وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، بڑا کنفیوژن ہے اس چیز پر. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ نے آیت بیان فرما دی کہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، مقصد ہمارا کیا ہے اور کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان لازمی ہے سیدھے راستے کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. سب سے بڑی چیز تو کیا ہے؟ ایمان. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کوشش کے ہم عطا فرما دیا. وہ کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر. واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں. یہ قرآن ہے نا؟ ایمان کے بعد کیا ہے؟ خوف خدا. اب یہ ہے چیز، اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی چاہیے اللہ کا ڈر ہو انسان کے اندر، اللہ کا ڈر ہو. اب تو کہیں میرے بڑا ڈر ہے، میں تو توبہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور صبح نماز کوئی نہیں، عشاء کی نماز کوئی نہیں، زکوٰۃ پوری کوئی نہیں، پردہ ہے ہی نہیں، سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں. پڑھتے ہیں جمعہ پہ جاتے ہیں جناب، عید کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتے ہی رکھ لیتے ہیں، اتنی توفیق ہوتی ہے، زکوٰۃ کا پتہ کوئی نہیں. اور بات کرتے بہت خوف ہے جی اللہ بتانا، ڈر دیں جی اللہ کو، بہت توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ غفور رحیم. یہ سب ڈرامے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. وہاں تو ڈرامے نہیں چل رہے نا، وہ کوئی عدالت ایسی تو نہیں ہے کہ اچھا وکیل کر لیں اور چلو آپ کو کیس جتوا دے گا. یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں جو حقیقت راستہ تلاش کرنے والے ہیں. یہ سمجھ رہے، کوئی تقریر نہیں کر رہا نا، بیان کر رہا ہوں. ایمان رکھو تو کیسا رکھو؟ جس میں خوف خدا ہو. تو پتہ ہی چلتا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خوف خدا. خوف خدا. جب خوف خدا ہوگا تو اس وقت ہمارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کے حکم پہ چلنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا. اسی کو کہتے ہیں تزکیہ اور پرہیزگاری. یہ تقویٰ. جب انسان اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے، ظاہر اور باطن، ظاہر کے گناہوں کو چھوڑ دے اور باطن کے گناہوں کو چھوڑ دے. دو گناہ ہوتے ہیں، ایک انسان کا ظاہر کرتا ہے اور ایک انسان باطن میں ہوتے ہیں انسان کی. دونوں گناہوں کو ترک کر دے اللہ کے خوف سے. نہ بابا نہ میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ بابا نہ میں یہ نہیں کرتا، نہ بابا. اور یہ بات کہ اس کے لیے کیا ہے؟ محنت چاہیے، مجاہدہ چاہیے. یہی ہماری سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہم سے کرانی ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. پہلی چیز کیا ہے جی؟ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے تقویٰ سب سے پہلی چیز میرے حضرت فرماتے ہیں ذکر اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ، ذکر اللہ سب سے پہلی چیز.
نمبر 2 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت. بہت ہلکا ہے اس وقت، سبحان اللہ. کیا بات، اس پہ تو زور نیچے سے نکل لیا. اس پہ تو پکا نعرہ لگنا چاہیے تھا. اتباع رسول بولے سبحان. دوسری چیز اتباع رسول کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ داڑھی رکھنا پڑے گی. نو جی ادھر بگاڑو کوئی دین دستی داڑھی نہ رکھنی پڑے ہم جی. ایسا ہمیں نبی پاک جیسے لباس نہ پہننا چاہیے. نبی پاک سے ہماری شکل نہ ملے جی، ہمارا لباس نہ ملے، بس ہم جنت میں چلے جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی دین ہے میرے بھائی؟ مجھے پتا. یعنی ہم نبی پاک جیسے نہ ہو، ان سے ہماری کوئی چیز نہ ملے. استغفر اللہ یعنی پسند نہیں فرما رہے آپ. لا یون تکونوا احب الیہ من ولدی والدی ناس اجمعین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرو تمام لوگوں سے زیادہ ہو، اولاد سے، باپ سے، تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے ایک مومن کو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں احب الیہ من ولدی والدی ناس اجمعین. تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، باپ ہو، اولاد ہو، جو بھی ہو. ایک مومن کی شان، اس کے دل میں سب سے زیادہ نقشہ پیار کس کا ہو؟ اللہ کے رسول کا ہو. نام آئے تو آنسو جاری ہو جائیں. سبحان اللہ. عشق یہ ہو کہ نام آئے، آنکھ بند کریں تو مدینہ نظر آنا شروع ہو جائے، اور گہرا جائے تو جالیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے. مشکل نہیں ہے یہ چیز، یہ حضوری ہے. حضور دیکھیں نا، ایک ہم سمجھتے ہیں ہر چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے. جن کو آج بھی بورڈ میں بیٹھ کے مدینہ نظر آتا ہے. دیکھنے نمبر 1 مجھے بولے ذکر اللہ، نمبر 2 اتباع رسول، ٹھیک ہے جی. نمبر 3 صحبت شیخ. ٹھپا 3 چیز ٹھپا لگا دیا. اب تھوڑی ایکسپلین کیا حضرت نے. ان کا وقت تھوڑا تھا ان کے پاس، ان کی تو بلاوا آ چکا تھا، جنت میں تیاری ہوئی تھی، جبریل پوری جماعت کے ساتھ اترنے والے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اب ایک جمعہ پڑھوں گا، جمعے کے بعد نکل جاؤں گا یہاں سے. جمعے کی مہلت دیا اللہ نے ان کو. دیکھیں کیسے مہلتیں دیتے ہیں اللہ اپنے مسائل. اسی طریقے نہائے دھوئے فرسٹ کلاس. یہاں نہیں، اپنی خانقاہ میں پڑھا، ڈیرہ غازی خان میں نہیں پڑھا، اپنی خانقاہ میں گئے غدائی شریف. اور وہ بھی عجیب طریقے سے، کسی کو کہتے کوئی مجھے لینا ہے، خود باہر کھڑے ہو گئے سڑک پر، اور رکشا جو ہوتا ہے اس کو پکڑا. ٹانگ ہے نا، ٹانگ رکشا ہوتا ہے جس میں وہ رکشا آپ جانتے ہیں. تو اکیلے اس سے بیٹھے، اور صبح جانا تھا آپ نے. کہاں جانا؟ صبح جہاں کی سواری ڈفرینٹ ہے وہاں پہ تمہارے شہر میں. بیٹھے اکیلے گدائی شریف گئے، جو ان کے بابا و اجداد کا خانقاہ تھی، جہاں سہارنپوری آتے تشریف لاتے تھے، فضل قریشی رحمۃ اللہ تشریف لاتے تھے، وہ جگہ تھی. اب وہاں گئے. اب جو جمعے کے بعد معمول ہے ہمارا، جیسے آپ بھی کرتے ہیں نا، یہ بھائی برانچ تو وہی ہے نا، جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا تھا. وہی تو ہوتا ہے جمعے کے بعد. آج بھی بیٹھ جاتا ہے ماشاء اللہ. آپ بھی باذوق لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہی کی چیز یہ چیزیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو وہاں جمعے کا مراقبہ کرایا. مراقبہ کرنے کے بعد رکے نہیں وہاں، حالانکہ وہ سب آباد گھر ہیں سارے، آپ رکے نہیں، سیدھے اسی طرح واپس آئے. مغرب پہ گئے، معمول جو تھا ختم. دنیا طرف سے جو ہمارے یہاں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا گھنٹی بجے گی، طبیعت خراب ہوگی حضرت کے دل پہ. آپ اپنے حجرے میں آ گئے. بس مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی. سبحان اللہ. صبح کا مراقبہ وہیں کیا، بستر کے ساتھ جیسے تھا، سخت درد تھا. اور جب میں خود بتاتا ہوں کہ حضرت کا بہترین وقت میں زندگی میں حضرت کا دیکھنا ظہر کا وقت ہوتا تھا، جس میں بالکل نور کا گولا بن جاتے تھے حضرت. میں حیران تھا، یہ ظہر کے ٹائم ہوتا کیا حضرت کو؟ عجیب کیفیت ظہر کے وقت ہوتی تھی حضرت. این اس وقت حضرت کا وصال ہوا. شاید اس وقت جانا تھا. بس ختم، اس کی سٹوری ختم ہو گئی. آخری پیغام ہمیں دے گئے، اگر جس نے بننا ہے اس پہ عمل کر لیں. علی مرتضی رحمۃ اللہ انشاءاللہ گارنٹی دے رہے ہیں جنت کو شخص کو. زمانہ ایسا آئے گا، لیکن اس کا کیا کام ہے؟ یہاں گارنٹی دے رہے ہیں
کہ اتباع رسول روشنی ہے، اس روشنی کو نہ چھوڑنا ورنہ تم بھی بہک جاؤ گے۔ بغیر سنت جو کہتا ہے خلاف پیغمبر کسے ناگزیر، شیخ سعدی کہتے ہیں، پاگل ہو گئے ہو، کون شیخ سعدی کہ کبھی نبی کرام کی اتباع کے بغیر تمہیں راستہ مل سکتا ہے؟ تو پاگل ہو تم، دماغ خراب ہے تمہارا، جی میں تو بالکل حق میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں تو فلاں ہی کرتا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ اتباع رسول کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحبت شیخ تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحبت شیخ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں نا، سبحان اللہ، یہ احکامات شریعت پہ چلنا ہے تو بہت مشکل کام ہے نا۔ کہتا ہے بڑے سے بڑا کام بھی صحبت شیخ آسان کر دیتا ہے۔